بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت لمبی حدیث نقل کی ہے آپ علیہ السلام سے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی طرح جب آخری دن آتا ہے رمضان کا تو جتنا بھی رمضان کے شروع سے آخر تک بخشش ہو چکی ہوتی ہے، جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں، اتنی مقدار ٹوٹل کر کے ایک ہی دن میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا کے اوپر خصوصی نازل فرماتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے بہت بڑی فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو آ کر وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم لوگ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمہیں بیٹھے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اٹھے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں، ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو مصافحہ کرو۔ تو فرشتے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں زمین کے اندر، اور جو بھی بندہ ان کو ذکر کرتا ہوا، تلاوت کرتا ہوا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے تو ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ معاملہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو۔ تو اس کے اوپر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائی ہے اور ان کی طرف خصوصی رحمت نازل فرمائی ہے، اور 4 لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش فرما دی ہے۔ کہ 4 لوگ ایسے ہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 4 ہیں، بعض کے اندر اس سے بھی زائد الفاظ آئے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات کے اندر اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ حدیث آپ علیہ السلام نے نقل فرمائی تو پوچھا، یا رسول اللہ کہ ایسے 4 شخص کون ہیں جو اس رات میں بھی محروم ہیں؟ ایسے لوگ کون کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے کا عادی ایسا شخص ہے کہ اگر وہ اس رات میں بھی توبہ نہیں کرے گا کہ اللہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، یا شراب نہیں بیچوں گا، یا شراب بیچنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، یا شراب نہیں بناؤں گا، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ شراب کا بیچنا، اس کا منگوانا، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، سارے اس میں شامل ہیں۔ تو جب تک وہ بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا، ایسی بابرکت رات سے وہ محروم ہو جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ دنیا میں پی لے گا تو اس کے اوپر جو رحیق مختوم ہوگی اور جنت کی شرابیں ہوں گی جو اللہ آخرت کے اندر عطا کریں گے جنت میں، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ دوسرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس بابرکت لیلۃ القدر کی رات کے اندر کون ہے ایسا شخص جو محروم ہو جائے اس رات کے اندر بھی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، والدین کا نافرمان۔ کہ والدین کے نافرمان جو بھی ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے والدین سے اس نے سلوک کے ساتھ پیش نہیں آیا تو ایسی بابرکت رات کے اندر بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بدبختی اور ہلاکت کی بد دعا کی ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر کیا ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور بخشش نہ کرا سکا۔ اور قرآن کی نص سے قرآنی ہے، نص کے اندر سے ثابت ہے، اف لہما ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین سے اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہ، اس نے حسن سلوک سے پیش ہے۔
آج ہم لوگ دوستوں کو تو قریب کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو کوئی اپنی خصوصی اور پرسنل بات اور ان سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ان سے محبت سے پیش آنا یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین آدمی ایسے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جن کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے شراب کا عادی، دوسرے نمبر کے اوپر وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا ایک ذکر فرمایا، تیسرے نمبر کے اوپر وہ شخص جو اس بابرکت رات کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا محروم ہو جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے قطع رحمی کرنے والا، کہ رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا، اگر اس نے اس رات کے اندر بھی توبہ طیب نہیں ہوا اور ان کے ساتھ صلح نہیں کی تو ایسی بابرکت رات کے اندر بھی اگر وہ عبادت بھی کر لیتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے ساتھ جتنے لوگوں سے ناتا توڑا ہوا ہے نہیں صلح کی تو اس کی بخشش نہیں ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، کہ تین آدمی ایسے ہیں جس کے اندر اگر تین خصلتیں پائی جائیں، ثلاث من کن فیہ، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تین میں پائی جائیں، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دو وعدے فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب بالکل آسان طریقے سے ہوگا، اور دوسرے نمبر پر وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ وہ تین کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، کہ جو تجھ کو محروم کرے اس کو عطا کر دو۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ آگے تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَتَصِلُ مَنْ ظَلَمَكَ، اور جو بندہ تمہیں محروم کر رہا ہے، تمہیں ظلم پر ڈھا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کرو۔ صحابی حاضر ہوئے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر میں یہ تینوں چیزیں پوری کر لیتا ہوں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہا ہوں کہ تیرا حساب کتاب اللہ آسان دیں گے اور تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لیس المکافی لیس الواصل بالمکافی، کہ جو برابر سرابر معاملہ کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں کیوں نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد لیس الواصل بالمکافی، برابری سرابری والا معاملہ کرنا کہ اس نے صلہ رحمی کی تو میں نے کی، ایسا بندہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ وہ بندہ صلہ رحمی کر رہا ہے کہ جب اس کے ساتھ ناتا توڑا جاتا ہے تو پھر وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں ان میں شمار نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو ایسی رات کے اندر محروم ہو جاتا ہے وہ کون ہے؟ بغض اور کینہ رکھنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اس کے اندر کئی الفاظ ہیں، حسد ہو گیا، دشمنی ہو گئی، عداوت ہو گئی، جلن ہو گئی، یہ کینہ اور بغض کے معنی میں آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کینہ ہوتا ہے وہ غصے سے پیدا ہوتا ہے، اور کینہ کے اندر 8 گناہ ایسے ہیں جو شامل ہو جاتے ہیں خود بخود، جو 8 گناہ ہیں وہ کینہ میں شامل ہوتے ہیں خود بخود، اس کے معنی میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے حسد ہو گیا، دوسرے نمبر کے اوپر شماتت ہو گیا، تیسرے نمبر کے اوپر کسی انسان کا سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی کینہ اور بغض کی علامت ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی حق کینے اور بغض کے اندر آتا ہے۔ پانچویں نمبر کے اوپر غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی کو گالم گلوچ دینا اور جھوٹ بولنا جو ہماری عام عادت بن گئی ہے ان چیزوں کی، یہ بھی اسی چیز کے اندر شامل ہے۔ اور چھٹے نمبر کے اوپر فرمایا کہ مسخرہ پن کرنا، کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مسخرہ کرنا، الٹے نام لے لے کر اس کا مذاق اڑانا، اس کی شکلیں بگاڑ کے پیش کرنا۔ اور آگے 7واں پایا کہ اگر اس بندے کو 7ویں نمبر پہ کہا کہ اگر موقع مل جاتا ہے
تو یہ بھی کینے اور بغض کے اندر ہے کہ اس سے بدلہ لینے کی خود بخود کوشش کرنا کہ میں ایسے بدلہ لوں کسی نہ کسی طریقے۔ 8ویں نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8ویں نمبر کے اوپر ہے کہ اس کے حقوق کو ادا نہ کرنا، وہ تمام حقوق جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر لگائے ہیں۔ اور یہ تو تھے 4۔ ایک حدیث کے اندر، دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسا مشرک جو اس رات کے اندر شرک کرنے سے توبہ نہ کرے، کہ اگر وہ اسی حالت میں اس رات کو گزارے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی بندے کو، ولی کو، پیغمبر کو، نبی کو شریک کر رہا ہے اس کی ذات میں یا صفات میں، تو اللہ ایسی بابرکت رات میں اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ تو سب ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ چند لمحات باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، جس کے اندر کچھ راتیں گزر گئی ہیں، کچھ راتیں شب قدر کی باقی ہیں، رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، تو جتنی بھی یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں محروم ہونے کی، ان سے ہم توبہ طیب ہوں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس سے ہم توبہ کریں اور رجوع کریں ان تمام چیزوں کی طرف جس کا اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے، تاکہ ہم لوگ یہ جتنے بھی بابرکت لمحات ہیں اس کو صحیح طریقے پر حاصل کر سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح طریقے پر سنت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔